ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ سورہ قدر کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ قدر کا معنی ہے عزت و اشرف، یہ ایک معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے تقدیر۔ ایک معنی عزت و شرف اور دوسرا تقدیر۔ اب اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس صورت میں وہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں کم ہیں، اس لیے اس امت کے اعمال دوسری امتوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، جن کی عمریں زیادہ تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری 2020۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور صرف ثواب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014۔ سورہ قدر میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر اپنی فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا گیا۔ اسی صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ قدر میں، کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک تمام مخلوقات کے لیے مقرر کردہ احکام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، یعنی ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جو بھی کام ہوں گے تمام مخلوقات کے، وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور سورہ قدر میں شب قدر کو سلامتی والی رات قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ سنن ترمذی 3513 میں یہ دعا درج ہے، اور یہ شب قدر کو جتنی بھی زیادہ عبادت ہو سکے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے جس میں روح الامین زمین پر اترتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ قدر مکی صورت ہے۔ اب تک جتنی آیات صورتوں کا ہم نے ترجمہ کیا، آیات کا ترجمہ پڑھا، وہ سب مکی آیات تھیں، سب مکی صورتیں تھیں۔ سورہ قدر میں 5 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر ایک کام کے انتظام کے لیے۔ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ شب قدر میں جتنی بھی عبادت ہو سکے کم ہے، جتنی دعائیں مانگیں جتنی ہو سکے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور یہی وہ شب قدر کی رات ہے جس رات پاکستان بنا، قیام پاکستان ہوا۔ اسی رات اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ یہ گناہوں سے بخشنے والی رات ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ باتیں اپنے بچوں سے شیئر کیا کریں، انہیں بتایا کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے۔ اس کی کوئی اسپیسیفک رات نہیں ہے، آپ رمضان کے آخری عشرے میں آخری جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو، شب قدر کسی بھی رات ہو سکتی ہے، یہ سب عبادت والی راتیں ہیں۔
جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔